یوں تو ہم سب بہنیں بہت ہی خوبصورت تھی، مگر مجھے حسن میں خاندان والوں میں سب سے زیادہ نمبر دیے۔ جو مجھے دیکھتا تو بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ شکل و صورت کے ساتھ تعلیمی لحاظ سے بھی میں نمبر 1 تھی۔ میٹرک امتحان میں پورے ضلع میں ٹاپ کیا۔ ابھی ایف اے میں تھی کہ میرے رشتے آنے شروع ہو گئے، حالانکہ مجھ سے بڑی 2 بہنیں بھی بیٹھی تھی۔ خاص طور پر ہماری خالہ نے امی پر سخت دباؤ ڈالا کہ مجھے تم مہوش کا ہاتھ دے دو۔ امی کا کہنا تھا کہ ابھی 2 بیٹھی ہیں، تیسری کو کیسے رخصت کر دوں؟ تم بڑی دونوں میں سے کسی کا نام تو لو۔ مگر خالہ کہتی تھی کہ نہیں، مجھے مہوش کا رشتہ چاہیے۔ خالہ ادھر میری طالب تھی تو ماموں ادھر مجھے بہو بنانا چاہتے تھے۔ میں خوبصورت اتنی تھی کہ خاندان میں ہر کوئی مجھے اپنی بہو بنانا چاہتا تھا۔ ماموں کے بیٹے کا نام زاہد تھا، وہ دل و جان سے مجھے اپنانا چاہتا تھا، مگر ماموں جان سے سارا خاندان ناراض رہا۔ کچھ ہی دنوں پہلے ان کو سب نے معاف کیا، اور یہ بھی ایک دلچسپ قصہ ہے۔ شادی ایک ایسی رشتہ دار لڑکی سے ہوئی تھی جس کے والدین اسلام آباد میں رہتے تھے۔ اس لڑکی کا نام زیبا تھا۔ یہ ماموں میری امی کی خالہ زاد تھے، کیونکہ انہوں نے میری نانی کا دودھ پیا تھا، اس لیے امی اور وہ سگے بہن بھائیوں جیسے تھے۔ امی کی خالہ کافی تیز ترار خاتون تھی، اس لیے ان کی اپنی بہو زیبا سے نہ بنی۔ آئے روز کے جھگڑوں سے تنگ آ کر ماموں ممانی کو ہمارے گھر چھوڑ کے ان دنوں اپنی نانی اماں کے پاس قیام پذیر تھے، اور میں صرف 1 سال کی تھی۔ نانی جان کا رضائے الہی سے انتقال ہو گیا تو میری امی اور خالہ نے زیبا کی ساس سے صلح کرا دی، اور وہ آ کر بہو کو گھر لے گئی۔ حیرت کی بات کہ ماموں نے ممانی زیبا سے بات چیت ترک کر دی، حالانکہ پہلے یہ دونوں ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے۔ سب پوچھتے کہ تم اتنی اچھی بیوی سے ناراض کیوں؟ وہ کسی کو وجہ بھی نہیں بتاتے تھے۔ وجہ بعد میں پتہ چلی۔ ماموں جس دکان پر ملازم تھے، نزدیکی وہاں ان کے جاننے والے رہتے تھے۔ ماموں بھی ان کے گھر جاتے تھے۔ اس گھرانے میں کہیں باہر سے کچھ مہمان آئے تو ماموں کا بھی ان سے تعارف ہوا۔ ماموں بہت شریر تھے، نہ جانے کیسے اس لڑکی جس کا نام ہنا تھا ماموں سے دوستی ہو گئی۔ یہ مہمان لڑکی انڈیا کے شہر مدارس سے آئی تھی۔ ماموں کے طرز سے ہنا اور اس کی ماں ایک روز ہمارے گھر بھی آئیں۔ ہنا کوئی ایسی خاص نہیں تھی کہ ماموں زیبا جیسی خوبصورت بیوی کو چھوڑ کر اس پر لٹو ہو جاتے، لیکن قسمت، دل آ جائے گدھے پر تو پری کیا چیز ہے۔ خیر ہم کچھ نہ سمجھے، لیکن میری یہ خالہ سمجھ گئی کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ انہوں نے ہنا اور اس کی ماں کی خوب مخالفت کی، بلکہ ماموں کا ان کی طرف جانا دشوار کر دیا۔ پر ماموں نے ملازمت چھوڑ کر نشہ شروع کر دیا اور سب سے جھگڑ بیٹھے۔ جب امی نے بلوا کر سمجھایا کہ بیوی تمہاری راہ دیکھ رہی ہے، تم گھر کیوں نہیں جاتے؟ زیبا کو تم نے کیوں سزا دی ہوئی ہے؟ تو ماموں نے یہ کیا کہ زیبا کو زبانی طلاق دے دی۔ زیبا کو بھی امی نے بلوا لیا تھا۔ طلاق کے الفاظ سن کر اس بیچاری کا تو برا حال ہو گیا تھا، رو رو کر دیوانی ہو جاتی تھی، نہ مرتی تھی نہ جیتی تھی، بس روتی رہتی تھی، کیونکہ میکا بھی ان کا یہاں نہیں تھا، ان کو دیکھنے اور سنبھالنے والے بھی کوئی نہیں تھا۔ اس جھگڑے کے بعد ماموں ہمارے گھر سے چلے گئے اور انہیں جاننے والوں کے ہاں رہنے لگے، جہاں ہنا اور اس کی ماں مہمان ٹھہرے ہوئے تھے۔ سوال یہ تھا کہ زیبا کہاں جائے؟ امی نے فیصلہ کیا کہ وہ ہمارے ساتھ رہے گی اور کہیں نہیں جائے گی۔ جاتی بھی تو کہاں، اس وجہ سے زیبا کی ساس جو امی کی خالہ ہوتی تھی، انہوں نے ہم سے ناتا توڑ لیا، مگر امی نے حق کا ساتھ دیا۔ اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں تھا، یہ مظلوم تھی۔ اگر ہم بھی اس کو چھوڑ دیتے تو یہ دربدر کی ٹھوکریں کھاتی۔ زیبا ایف اے پاس تھی، انہوں نے نوکری کر لی اور خود کما کر کھانے لگی۔ ان دنوں ایف اے پاس کو نوکری مل جاتی تھی۔ اسی دوران ان کا ایک رشتہ آیا، لڑکا نیک تھا اور ہمارے ماموں کا دوست، وہ کنوارا تھا۔ ابو نے زیبا سے پوچھ کر رشتہ طے کر دیا۔ اس لڑکے کا نام عادل تھا۔ عکس آنے کے لیے سرٹیفکیٹ کی ضرورت پڑی، لیکن طلاق کا ثبوت، اور ابو نے ماموں قاضی سے رابطہ کیا تو انہوں نے طلاق لکھ کر دینے سے انکار کر دیا۔ زیبا کورٹ جانا نہیں چاہتی تھی۔ خیر بڑی جدوجہد کے بعد 5 مہینے بعد انہوں نے طلاق دی۔ جب ماموں کو پتہ چلا کہ ان کی سابقہ بیوی کا نکاح ہو رہا ہے تو انہوں نے خوب ہنگامہ کیا اور امی ابو سے لڑنے آ گئے۔ عادل کو بھی دھمکیاں دی اور ہمیں بھی ڈرایا دھمکایا، مگر ابو نے ہمت سے کام لیا۔ شادی کی تاریخ آنے سے پہلے ہی زیبا کو عادل سے نکاح کر کے رخصت کر دیا۔ اس وقت ان کا جو عالم تھا دیکھا نہیں جاتا تھا۔ کہنے کو وہ ہمارے لیے غیر تھی، مگر ساتھ رہ کر ہمیں ان سے اپنوں جیسی محبت ہو گئی۔ ادھر ماموں نے ہنا سے شادی کر لی اور شادی کے 1 سال بعد ایک بیٹا بھی پیدا ہو گیا، جس کا نام انہوں نے جمیل رکھا۔ ماموں اور ہنا نے اپنے الگ دنیا بات کر لی۔ کوئی رشتہ دار ان لوگوں کو منہ نہیں لگاتا تھا اور نہ ان سے ملتا تھا۔ انہوں نے بے گناہ زیبا کو طلاق دے کر اس کا گھر برباد کیا۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا اور ماموں کا بیٹا جمیل 18 سال کا ہو گیا، جبکہ ان دنوں میں 20 سال کی تھی، یعنی جمیل سے 2 برس بڑی تھی، لیکن میں اس سے 4 برس چھوٹی لگتی تھی کیونکہ نازک اور دبلی پتلی تھی۔ ماموں قادر کی والدہ کی وفات پر رشتہ دار آ گئے اور سب نے
قادر ماموں کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد ہمارے گھر بھی آنے جانے لگے۔ جمیل بھی آتا جاتا جو ہینا کے بدن سے پیدا ہوا تھا۔ کوئی پسند نہیں کرتا تھا اسے، اسی لیے جمیل کو بھی وہ اہمیت نہیں ملتی جو اس کو ملنی چاہیے تھی۔ تاہم یہ بچہ سمجھ کر اس کا خیال کر لیا کرتی تھی۔ جلدی میں نے محسوس کر لیا کہ جمیل میری وجہ سے آتا ہے، وہ مجھے پسندیدگی کی نظروں سے دیکھتا رہتا ہے۔ یہ بات مجھے سخت بری لگی کیونکہ میں چاہتی تھی کہ میری شادی اپنی خالہ کے بیٹے سے ہو۔ ایک دن ماموں قادر اور ممانی ہینا آ گئے اور امی سے میرا رشتہ طلب کیا۔ تب جانے مجھے کیا ہوا، میں آ گئی اور میں نے امی کے سامنے ماموں مانی کو یہ کہہ کر بے عزت کر دیا کہ مجھے آپ لوگوں کے گھر جانا پسند نہیں ہے اور نہ آپ کا بیٹا پسند ہے، اس لیے میرے رشتے کا خیال دل سے نکال دیجیے۔ یہ بات امی کو کہنی چاہیے تھی لیکن میں نے کہہ دی، حالانکہ مجھے یہ زیب نہیں دیتا، مگر مجھے نہ جانے اس وقت کیا ہو گیا تھا۔ خیر ماموں اور ممانی برا منا کر چلے گئے، مگر امی نے مجھے بعد میں کافی ڈانٹا کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، جواب ہمیں دینا تھا، تم نے ناحق اپنے حق میں کانٹے بوئے ہیں، یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ شام کو ابو گھر آئے، امی نے ان کو یہ سارا ماجرا کہہ سنایا۔ وہ بھی پریشان ہو گئے اور کہنے لگے اب جا کر خاندان میں مہوش کے خلاف طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ میں نے زیبا کا واقعہ سن رکھا تھا، شاید یہ اس کا رد عمل تھا۔ بہرحال اس واقعے کی کچھ عرصہ بعد میں سگی خالہ یعنی نوید کی امی دوبارہ آ گئی کہ مہوش کا رشتہ چاہیے۔ اب وہ خاندان والوں سے چڑے ہوئے تھے، کہنے لگے میں کسی خالہ ماموں کے گھر بیٹی کا رشتہ نہیں کروں گا، میں اپنی ساری بچیوں کو غیروں میں بیاہوں گا کیونکہ اپنوں سے غیر اچھے ہوتے ہیں۔ اپنوں کا حال دیکھ لیا۔ ابو کی یہ بات میرے لیے باعث تکلیف ہوئی، میرے دل میں اپنی خالہ اور نوید کے لیے جگہ دی۔ خدا جانے ابو کو خالہ اور نوید سے کیا چڑ تھی کہ وہ کسی صورت بھی اس رشتے کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے میری پڑھائی کا بہانہ بنا کر خالہ کو ٹال دیا۔ خالہ بھی خاموش بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھی، وہ ہاتھ دھو کر اس رشتے کے پیچھے پڑ گئی۔ ظاہراً کو نوید کی خوشی کا خیال تھا۔ وہ خاندان کے بزرگوں کے پاس گئی اور ان سے کہلوایا، تاہم ابو نے کسی کی بات نہیں مانی۔ شاید وہ اپنی نازوں سے پلی ہوئی بیٹی کا رشتہ بہت زیادہ خوشحال گھرانے میں طے کرنے کے خواہاں تھے۔ چچا کے گھر سے بھی رشتہ آ گیا، ابو نے ان کو بھی جواب دے دیا۔ وہ بدستور غیروں میں رشتہ کرنے کی رٹ لگائے ہوئے تھے۔ جن دنوں میں ایف اے کی سالانہ پیپرز دے رہی تھی، غیر خاندان سے میرے لیے رشتہ آ گیا۔ یہ خوشحال لوگ تھے، لڑکا خوب کماؤ تھا اور بیرون ملک بزنس کر رہا تھا، خوش عقل تھا، تعلیم یافتہ بھی تھا۔ ابو کو یہ لوگ پسند تھا، اگر فوراً بات آگے بڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ چاہتے تھے اس سے پہلے کہ مہوش کی خالہ ایک بار پھر ادھر کا رخ کرے، ان لوگوں کو ہاں کر دی جائے۔ ایسا ہی ہوا۔ 2-4 ملاقاتوں کے بعد دونوں گھرانوں نے فوری منگنی کی تاریخ طے کر دی۔ منگنی کی خبر سنتے ہی خالہ ہمارے گھر آن پہنچی اور خوب واویلا کیا۔ دوسری طرف میری حالت غیر تھی، نہ ابو کے خلاف جانا چاہتی تھی اور نہ نوید کو دل سے بھلانا چاہتی تھی، لیکن ایک مشرقی لڑکی جو اپنے والدین کی فرما بردار ہو، آخر کر بھی کہہ سکتی تھی۔ خاموشی سے والدین کی خوشی کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور دلی خواہش زبان تک بھی نہ لا سکی۔ منگنی کا دن آن پہنچا، تیاریوں میں کوئی کمی نہ رکھی گئی۔ ابو نے دلاور کے خاندان کا ٹھاٹ باٹ دیکھتے ہوئے قیمتی تحفے تحائف خریدے۔ خاندان کے سبھی افراد کو مدعو کیا گیا۔ یوں تو خالہ نے بھی شرکت کی، لیکن برائے نام ان کے چہروں سے خوشی کا اظہار نہیں ہوتا تھا۔ لڑکے والے منگنی سے پہلے تو بہت خوش تھے، بعد میں ان کا رویہ اکھڑا سا تھا۔ جب بھی ہمارے ہاں آتے کوئی نہ کوئی شکایت ہی کرتے، حتیٰ کہ منگنی توڑنے تک کی نوبت آ گئی تھی۔ ان سب باتوں سے ہم سب گھر والے، خصوصاً میں، بے حد بیزار ہوئی۔ آخرکار ابو نے ان لوگوں کے رویے سے تنگ آ کر توڑنے میں ہی منگنی کو بہتر سمجھا۔ لڑکے والوں کے اصل رویے کا پتہ تو اس وقت چلا جب ان لالچی لوگوں نے منگنی پر ہی نقد رقم اور گاڑی کی امید لگا کر منگنی کی، اور جب جوڑے اور صرف انگوٹھی پر منگنی کی رسم ادا ہوئی تو ان کا موڈ خراب ہو گیا۔ یہ باتیں ان کے ایک عزیز نے بعد میں ابو کو بتائی۔ خیر خدا نے ہمیں ایسے گھٹیا اور دولت پرست لوگوں سے بچا لیا اور آنے والے وقت کے نقصان سے بھی ہمیں محفوظ کیے رکھا۔ زندگی پھر اسی ڈگر پر چل پڑی۔ میں نے پڑھائی کو خیر آباد کہہ کر خود کو گھریلو کاموں میں مشغول کر لی، لیکن کہیں نہ کہیں دل میں امید کی ایک ہلکی سی کرن، ایک ہلکی سی روشنی ہوتی کہ شاید اب ابو اپنا فیصلہ بدل لے اور خالہ سے رشتے کے لیے ہاں کر دے۔ مجھے پتا تھا کہ خالہ بھی اپنے بیٹے کے جذبات سے مجبور ہو کر دوبارہ ضرور آئیں گی۔ وہ آئیں اور پھر نا امید لوٹی۔ ابو کی بات پتھر پر لکیر تھی۔ وہ دونوں بڑی بیٹیوں کے ساتھ میرے لیے بھی رشتے کی تلاش جاری رکھے ہوئے تھے۔ ان دنوں جو حالت میری تھی وہ بیان سے باہر ہے۔ میں ہر دم کھوئی رہتی تھی، کھانا پینا تک بھول گئی، روز بروز جسم کمزور ہو رہا تھا، رنگت مانت پڑ گئی اور آنکھوں کے گد ہلکے ہو گئے۔ کسی سے نہیں کہہ سکتے تھے، اس دل پر قیامت گزر رہی تھی اور ابو کی مرضی کے آگے کسی کا زور نہیں چل سکتا تھا۔ خاموشی میں عافیت سمجھ کر چپ تھی، سوچتی تھی اگر خالہ کی طرف ذرا سا بھی جھکاؤ محسوس کیا تو ابو کے دل میں نوید کے لیے شک جنم لے گا، تب جانے کیا ہو۔ دن بے کیفی میں گزرتے گئے۔ آپ اور بجیا کی شادیاں غیروں میں ہو گئی۔ قسمت سے ان کو
اچھے گھر اور دلہے ملے، وہ اپنے گھر جا کر سوکھی اور مطمئن ہو گئی۔ میرا مسئلہ ابھی تک اٹکا ہوا تھا۔ خاندان میں سے ابھی تک میرے لیے رشتے آ رہے تھے، مگر ابو کی ایک ہی ضد تھی کہ میں نے تمہاری شادی خاندان میں نہیں کرنی۔ بس وہ ہر کسی کو انکار کر دیتے۔ بہت سے عزیز اس بات پر بہت ناراض ہوئے، کہا کہ دیکھتے ہیں کہ تم اپنی بیٹی کی شادی غیروں میں کیسے کرو گے، مگر ابو ان کی بات پر کوئی توجہ نہیں دیتے تھے۔ ایک دن میں امی کے ساتھ بازار گئی تو واپسی پر کسی لڑکے نے میرے چہرے پر کوئی کیمیکل پھینک دیا۔ اس نے اپنے چہرے پر رومال باندھا ہوا تھا۔ کیمیکل چہرے پر گرنے سے مجھے جلن سی محسوس ہونے لگی اور میں رونے لگی۔ وہ دو لڑکے بائک پر تھے اور کیمیکل پھینکنے کے بعد وہاں سے بھاگ گئے۔ امی کو میری فکر ہونے لگی، وہ مجھے جلدی سے ہاسپٹل لے گئی۔ میرے چہرے کی ایک سائڈ بری طرح جھلس چکی تھی۔ 2 دن میں ہاسپٹل داخل رہی۔ ابو کو بھی بہت دکھ تھا۔ وہ کہتے تھے کہ حرکت ضرور کسی اپنوں میں سے کسی نے کی ہے، مگر کس نے یہ پتہ نہیں کر سکے اور اللہ تعالیٰ پر معاملہ چھوڑ دیا۔ میں نے گھر آ کر اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا تو میرا دل ٹوٹ سا گیا۔ میں بہت روئی۔ میرا کیا قصور تھا؟ مجھے کس جرم کی سزا ملی؟ یوں ہی دن گزرنے لگے۔ ابو نے میرا اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے علاج کروایا۔ زخم تو ٹھیک ہو گئے مگر اپنے نشان چھوڑ گئے۔ ایک شام کوئی جان پہچان والی عورت میرے لیے رشتے کا پیغام لائی۔ میری صورت اجڑی ہوئی اور چہرہ بے رونق ہو رہا تھا۔ کمزوری سے رنگ سانولا ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود پہلی نظر میں لڑکے والوں کو میں بھا گئی۔ وہ جلد از جلد ہمارا جواب ہاں میں چاہتے تھے۔ عمیر سعودی عرب میں کاروبار کرتا تھا۔ شادی کے سلسلے میں کچھ عرصہ پہلے پاکستان لوٹا تھا۔ وہ بہت خوش شکل اور سمارٹ لڑکا تھا۔ ابو نے اس بار خوب جانچ پڑتال کے بعد ہاں کی، لیکن پھر بھی لڑکے والوں کے سار پر چٹ منگنی پٹ بیاہ کر دیا گیا۔ پہلے میں شادی سے خوش نہیں تھی، بلکہ میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر شادی کی، لیکن سسرال والوں سے مجھے اتنا پیار اور اپنائیت ملی، میں اپنا غم بھول گئی۔ رفتہ رفتہ زندگی بچوں کی مصروفیت اور خوشیوں کی بہار سے محک اٹھی۔ سال بھر تک میں اداس رہی۔ رفتہ رفتہ اپنی پیاری بچی ندا کی پرورش میں کھو گئی۔ میرے ساس سسر زندہ نہیں تھے۔ عمیر کی شادی ان کے چچا چچی نے کی تھی۔ وہ بڑی امی اور بڑے ابو کو کہا کرتا تھا۔ ایک دن عمیر ایک پرانی البم اٹھا لائے اور مجھے دکھانے لگے۔ ان کی والدہ اور والد کی تصویریں بھی اس البم میں موجود تھی۔ باتوں میں انہوں نے اپنی والدہ زیبا کا نام لیا۔ تب میں چونکی کہ عمیر کے والد کا نام تو جمیل ہے اور زیبا والدہ کا نام ہے۔ یہ زیبا کہیں وہی ہماری پرانی والی مومانی نہ ہو؟ میں نے اپنے خاوند کو تفصیل بتائی اور پوچھا کہ آپ کی والدہ کا تعلق کہاں سے تھا۔ تب عمیر نے مجھے ساری باتیں والدہ کے بارے میں بتا دی تو پتہ چلا کہ وہ واقعی میں یہ وہی زیبا مومانی تھی اور عمیر ان کے بیٹے ہیں۔ میں نے امی کو بتایا تو امی خوش ہو گئی، کہنے لگی تبھی تو عمیر اس قدر اچھا ہے کہ ماں اچھی تھی اور گھر والے بھی اچھے ہیں۔ ایک اچھی عورت سارے گھر کو صحیح رکھتی ہے اور اچھے والدین کی نسل بھی نیک ہوتی ہے۔ امی کا خیال تھا کہ خون کا اثر ہے جو ان لوگوں نے میری بیٹی کی قدر کی اور اسے سکھ دیا، جبکہ میں امی سے کہتی تھی کہ آپ کی وہ نیکی جو آپ نے زیبا کے ساتھ کی وہ ہمارے کام آئی ہے، جس کی وجہ سے آج میں اتنی سکھی اور خوش و خرم زندگی گزاری ہوں۔ کہتے ہیں نیک عمل رائگاں نہیں جاتا اور نیکی کا پھل اچھائی کی صورت میں ضرور ملتا ہے، اور اس میں ذرا برابر بھی جھوٹ نہیں ہے۔ آج میں اتنی خوشیوں سے بھرپور زندگی گزاری ہوں، شاید یہ خدا کی طرف سے ہے، کیونکہ میں نے اپنے والدین کی فرما برداری کی ہے، جس کا مجھے یہ انعام ملا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔